بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآنی کمپیوٹر بننے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کتنی مرتبہ قرآن مجید دہرانا پڑے گا۔ تو آج انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ قرآنی کمپیوٹر بننے میں جو وقت لگتا ہے وہ اگر 1 سال اس کے لیے مختص کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید پکا بھی یاد ہوگا، اور جو مقصد ہوگا قرآنی کمپیوٹر بننے کا تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی حاصل ہوگا۔ یعنی 1 سال قرآنی کمپیوٹر بننے کا وقت ہے، چاہے کنزین آدمی پڑھے یا ذہین آدمی پڑھے، بس شرط صرف یہ ہے کہ خود شوق ہو، اپنا ذوق ہو اس کو، تو انشاءاللہ 1 سال میں قرآنی کمپیوٹر بن سکتا ہے۔ یعنی یہ تو ہر بندے کے لیے ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ شوق ہو، زیادہ پڑھنا چاہتا ہو، یہ جو 1 سال ہم نے وقت دیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقریباً دن میں 1 گھنٹہ یا کم از کم 2 گھنٹہ قرآن کو دے، تو انشاءاللہ وہ 1 سال میں آسانی کے ساتھ قرآنی کمپیوٹر بن سکتے ہیں، اگر وہ پہلے سے حافظ ہو، اور حفظ بھی کم از کم نارمل حفظ ہو، یعنی قرآن اس کو پتہ ہو، یاد ہو، کم از کم اتنا یاد ہو کہ اس کو یہ معلوم ہو سکتا ہو کہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ پیج کے دائیں سائڈ پر ہے یا بائیں سائڈ پر۔ اسی طرح شروع میں آیت، یعنی پیج کے شروع میں یہ آیت ہے یا آخر میں، تو انشاءاللہ ایسا بندہ 1 سال میں اگر روزانہ 1 گھنٹہ قرآن مجید کو دے تو وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، تو وہ انشاءاللہ العزیز 1 سال میں قرآنی کمپیوٹر بن سکتا ہے۔ تاہم اگر کسی کو زیادہ جلدی ہو تو 6 مہینے کے اندر بھی اگر کوئی زیادہ محنت کرے، دن میں تقریباً 4 گھنٹے کا وقت دے، اور جو طریقہ کار میں نے بیان کیا ہے آیت نمبر کا، اگر اس کے مطابق وہ یاد کرے، اسی طریقے کے مطابق، کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے لیکن مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے، وہ پھر بھولتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وقتی طور پر یاد کرنا ہو تو وہ تو دن میں بندہ 5 پارے بھی یاد کر سکتا ہے، 3 پارے بھی یاد کر سکتا ہے اگر وقتی کرنا ہو۔ لیکن اگر اس طرح کرنا ہو کہ ایک مرتبہ اگر قرآن کمپیوٹر صحیح معنوں میں بنے، اور پھر اگر بالفرض صرف منزل ہی پڑھتا رہے اور آیت نمبر کو اگر وہ پیرا بھی نہ دے تو 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو یاد ہوگا۔ اگر وقتی کرنا ہو تو وقتی تو 3 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، البتہ اگر کسی کو زیادہ جلدی ہو قرآن کمپیوٹر بننے میں تو اس کے لیے کم از کم پہلی شرط تو یہ ہے کہ قرآن اس کو پکا یاد ہو، حفظ اچھا ہو، کیونکہ اگر حفظ اچھا ہوگا تو پھر وہ زیادہ توجہ دے سکے گا آیت نمبر کے اوپر، تو اس لیے وہ 6 مہینے میں بھی کر سکتا ہے۔ اور سال کا ہم اس لیے کہتے ہیں چونکہ صرف آیت نمبر نہیں ہوتے یاد کرنے کے، اس میں تمام چیزیں ہوتی ہے، آیت نمبر کے ساتھ ساتھ ریورس پڑھنا بھی ہوتا ہے، وہ بھی خود بخود آیت نمبر جب پکا ہوگا، اچھا یاد ہوگا تو پچھلی آیت بھی بتانے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم پچھلی آیتیں یاد کریں تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اگر ساتھ میں آیت نمبر یاد ہو تو آیت نمبر کے حساب سے، کیونکہ ہر بندے کو یہ تو معلوم ہے کہ 10 کے بعد 10 سے پہلے 9 آتا ہے، 9 سے پہلے 8 آتا ہے، 8 سے پہلے 7 آتا ہے، تو وہ جو پھر پچھلی آیت ہوتی ہے وہ آیت نمبر کے حساب سے وہ بندہ بتا سکتا ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ رکوعات نمبر اس میں یاد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہر سورت کی جو آیتیں ہیں وہ یاد ہو جاتی ہے، ہر رکوع کی جو آیتیں ہیں وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کم از کم 1 سال میں اگر کوئی بندہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ بہت بہتر رہے گا۔ البتہ اگر کوئی 6 مہینے میں بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر زیادہ محنت درکار ہوگی، اور پھر دن میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے وقت دینا ہوگا، تب جا کر اچھے معنوں میں قرآن کمپیوٹر بن سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہوا تھا کہ پچھلی آیات یاد کرنے کا طریقہ بتا دیں، تو یہ پہلے سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی آیتیں یاد کرنا یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، اس لیے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو بغیر آیت نمبر کے بھی پچھلی آیتیں یاد کر سکتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کم از کم اس کو روزانہ 2 پارے منزل پڑھنی ہوگی، اور وہ بھی دیکھ کر، یعنی سیدھا قرآن مجید پڑھنا ہوگا دیکھ کر، اور پھر ہر آیت پر غور کرنا ہوگا کہ یہ آیت اس سے پچھلی آیت کون سی ہے، اس سے پچھلی آیت کون سی ہے۔ لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ اگر ہر آیت پر اس طرح غور کیا جائے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر تو وہ یاد ہو جائے گا،
زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر بھول جائے گا۔ اس لیے سب سے بہتر اور آسان طریقہ پچھلی آیت یاد کرنے کا یہی ہے کہ اس کو آیت نمبر کے حساب سے یاد کیا جائے، کیونکہ آیت نمبر تو ہم پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یعنی 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20 پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آیت نمبر یاد ہوگی تو پھر وہ آیت بھی ہم پڑھ سکیں گے، پچھلی آیت بتانے میں کوئی دشواری اور کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے میرے خیال سے کہ اگر آیت نمبر یاد کیے جائے تو پھر پچھلی آیت یاد کرنے میں انتہائی آسانی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔